کہ ایک انسان وہ نیکی کرتا ہے، بالفرض نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہی انسان نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 25 گنا 27 گنا بڑھا کے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اگر یہی نماز انسان اللہ کے گھر بیت اللہ میں پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال ہیں کہ انسان کرتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ان کا اجر و ثواب جو ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے کتبہ کا لفظ استعمال کر کے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور تیسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ روزے صرف تم پہ ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے، اور چوتھی بات اللہ رب العالمین نے مقصد صیام، روزے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ، اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے جو بڑے اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ اس ماہ مبارک کے دن کا روزہ ہے۔ ایک شخص وہ اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات کرتا ہے، دیگر نیکی والے اعمال کرتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا، گویا وہ اس ماہ مبارک کا جو سب سے بڑا عمل ہے اس سے وہ محروم ہے۔ تو رمضان مبارک میں کیے جانے والے اعمال، ان میں سب سے پہلا عمل روزہ ہے، اور روزہ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب عقل ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص فرمایا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات ناظرین، یہ ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا، جس کا ثواب اگر اس کو انسان دیکھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں سے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کی جزا، اس کا ثواب جو ہے اس کو میں خود ہی دوں گا۔ اور اس بات کو اس انداز میں سمجھیے کہ ایک انسان وہ نیکی کرتا ہے، بالفرض نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہی انسان نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 25 گنا 27 گنا بڑھا کے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اگر یہی نماز انسان اللہ کے گھر بیت اللہ میں پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال ہیں کہ انسان کرتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ان کا اجر و ثواب جو ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت روزے کی باری آتی ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تیرے بندے نے روزے والا عمل کیا، تیرے بندے نے روزہ رکھا، اس کا اجر، اس کا ثواب کیا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا جو ہے میں اپنے بندے کو خود ہی دوں گا۔
اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی اللہ جزا دیں گے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، فإنہ لا عدل لہ، کیوں یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کے برابر کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، جس کے برابر کا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی اور عمل کرنے کا آپ بتلائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا اے ابو امامہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم کرو، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ ایسا عمل ہے جس کے برابر کا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ تو حضرات ناظرین، رمضان مبارک کے مہینے میں سب سے پہلا اور بڑا کیا جانے والا عمل وہ اس ماہ مبارک کے دن کا روزہ ہے، اور اسی طرح دوسرا اس ماہ مبارک میں کیا جانے والا بڑا اور اہم عمل وہ اس ماہ مبارک کی راتوں کا قیام ہے، نماز تراویح اس کی ادائیگی ہے، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگرچہ یہ عمل نفل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ جس نے فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ماہ مبارک کی راتوں کا قیام کیا، فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں تیسرا کیا جانے والا بڑا عمل جو ہے وہ صدقہ خیرات ہے، جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین بڑے اعمال ہیں جو اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے، اس ماہ مبارک کے دن کا روزہ، رات کا قیام اور کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔